سے پہلے آپ اس کی آیت نمبر 40 سے 45 تک نکالیں، صفحہ 176۔ آیت نمبر 40 کو دیکھیے۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين۔ ان سے پوچھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو پھر اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اس عذاب سے بچنے کے لیے اور قیامت کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اللہ ہی کو تم پکارو گے اس وقت۔ فیکشف ما تدعون الیہ، پھر وہ دور کر دیتا اس مصیبت کو جس کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، لیکن ساتھ فرمایا ان شاء، اگر اللہ چاہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر ایک اس بات کو سمجھتا ہے کہ بڑی سی بڑی مصیبت جب آ جاتی تو اللہ کے سوا پھر اور پکار کے لائق کوئی نہیں ہے، اور پھر اللہ کو جس مصیبت پکارا جاتا ہے اس مصیبت کو دور بھی وہ کرتے ہیں، لیکن دور کرنے پر اللہ مجبور نہیں ہے۔ ان شاء، اللہ سب کی پکاروں کو سنتے ہیں لیکن مرادیں پوری کرنے کے لیے مجبور نہیں، جب چاہتے ہیں تو مرادیں پوری کر دیتے ہیں اور نہیں چاہتے تو نہیں پوری کرتا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور پکارنے کے لائق ہے، پکار کے لائق اللہ ہی ہے۔ بڑے سے بڑے مشرک سے بھی سوال کیا گیا تو وہ کہتا ہاں اللہ ہی کو پکاریں گے، کیونکہ اس وقت اس کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آگے آئے گا، آپ دیکھیں گے جا بجا یہ مضمون آئے گا کہ مشرکین جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی کسی بھاور میں پھنس جاتی ہے اور نکلنے کی کوئی شکل نہ ہوتی، ڈوبنے کا خطرہ ہوتا، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتی میں سوار ہوتے دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تو ہی بچا سکتا، تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ تعالیٰ ان کو پار لگا دیتا، خشکی پہنچا دیتا، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر کرنے لگ جاتے۔ ہماری جماعت کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں حافظ العداد، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ پنجابی زبان میں وہ تقریر کرتے تھے، پنجابی زبان میں درس دیتے تھے، بڑا لمبا درس ہو، 2-3 گھنٹے، پنجابی زبان سمجھنے والے لوگ ان سے بہت معزوز ہوتے تھے۔ وہ حضرت سیدنا عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، یہ تینوں بزرگ ایک علاقے میں جلسے پر تشریف لے گئے تو راستے میں یہ دریا گزرتا تھا، اللہ جانے جناب تھا یا جہلم، غالباً جناب تھا، یہاں سے کشتی پر پار ہونا تھا۔ اللہ کے کرنا ایسا ہوا، کشتی میں جب بیٹھو تو کسی جگہ کے اندر جا کر کشتی پھنس گئی۔ اب وہ کشتی کا جو ملا تھا چلانے والا اور بیچ میں جو بیٹھے ہوئے جو بدنصیب تھے، جہاں کہنے لگے شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکارو، سارے کے سارے شیخ عبدالقادر جیلانی کو، وہ جو کہتے ہیں 11 والا پیر، 12 برس کا بیڑا تارنے والا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام ہے، وہ بیڑے تارنے والا ہے۔ تو وہ جتنی مجاہد بیٹھے تو کہتے ہیں کہ 11 والے پکارو ورنہ ڈوب گئے۔ حافظ العداد بڑے ضعیف الطبع تھے، کہنے لگا بھائی میں بھی مسجد کا خطیب ہوں، یہ دونوں بزرگ مسجد خطیب ہیں، پرسوں ہم نے جا کر اپنی مسجد میں جمعہ پڑھانا ہے، 11 والے پکارو تو 12 برس لگا دینے ہم تارنے کے لیے، پھر ایسی ذات کا پکارو جو فوری طور پکار کو سننے والی ہے۔ بہرحال یہ تو موحد لوگ تھے، اللہ والے تھے، قرآن جاننے والے تھے، انہوں نے کہا چھوڑو سب کو، اللہ کو پکارو۔ جب سب انہوں نے سمجھایا اللہ کو پکارو تو کشتی پار ہو گئی۔ تو مشرکین اس زمانے کے اندر قرآن کریم اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ جب بڑی مشکل میں پھنس جاتا تھا پھر ان کو رات و منات، روزہ حساب اور نالا سب بھول جاتے تھے، جتنے خود ساختہ ان کے خود کے معبود ہوتے تھے سب کو بھلا دیتے تھے، کہتے اس مقام پر اللہ کے سوا کوئی اور مشکل دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور پکار کے لائق نہیں، کہ اللہ ہی ہماری مشکلیں دور کرتا ہے، لیکن انشاء وہ چاہے تو دور کرے، نہ چاہے تو کوئی زبردستی اسے کروا نہیں سکتا۔ وطن سونا ماتو شریک، اس وقت تم بھول جاتے ہو ان تمہارے خود ساختہ معبودوں کو جو تم کو اللہ کے شریک مانتے ہو۔ اب اس کے بعد دیکھیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے امتوں کی طرف رسول بھیجے اور پھر ان کو ہم نے تنگ دستیوں میں بھی پکڑا، جسمانی بیماری میں مبتلا کیا، اللہ یہ تذرن تاکہ وہ
دن گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے توبہ کریں. فلولا اذ جاءهم باسنا، پھر کیوں نہ وہ گڑ گڑائے جب ہمارا عذاب ان پر آیا تھا. ولكن قسد قلوبهم، اصل میں ان کے دل بڑے سخت ہو گئے تھے. وزین لهم الشیطان اعمالهم زینت ما كانوا يعملون، شیطان نے ان کو برے کام جو ہے مزین کر دکھائے تھے. اب آخری آیت کو دیکھیں. فلما نسوا ما ذکروا، جب وہ بدبخت بھول گئے اس مسئلے کو جو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا. مسئلہ کیا تھا کہ مشکل میں آڑے وقت میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ ہی کو پکارنا، اللہ کے سوا کوئی مشکل کچھ نہیں. جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو، اس مسئلے کو جو نبیوں کے ذریعے ان کو سمجھایا گیا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے استدراجاً ان کو مہلت دی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر قسم کے دروازے ان پر کھول دیے. یعنی خوب فراوانی مال اور دولت کی ان کو عطا کر دی. نبی کو بات سمجھ میں آئی نہیں، علم الہی نہیں تھا کہ اب یہ اس قابل نہیں رہے کہ ان کو چھوڑا جائے. چلو دنیا کا عیش کرنے، اللہ نے ہر قسم کے دروازے پر کھول دیے، مال و متاع کے، کاروبار کے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ انتہائی اترانے لگے اللہ کے دیے ہوئے مال پر، اس سہولت پر، راحت پر اترانے لگے اور اللہ کو بالکل بھول گئے. اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، اللہ کا عذاب پر. فاذا هم مبلسون، اس وقت نا امید ہو کر رہے گا. اب آخر میں دیکھیں. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، کاٹ دی گئی جڑ ان ظالموں کی، ان مشرکوں کی. جب اللہ کا عذاب آیا تو نام و نشان مٹا دیا گیا، جڑ کاٹ دی گئی. والحمدللہ رب العالمین. آپ اس آیت کا کیا ترجمہ کریں؟ اگر یہ مضمون جو سارے کا سیاق و سباق کو ساتھ نہیں ملیں گے تو الحمدللہ رب العالمین کا یہاں کو ترجمہ بن نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے جب ان کی جڑ کاٹ دی گئی تو پھر ان کے خود ساختہ معبودوں میں سے کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے نہ آیا، نہ بچا سکا. اس لیے کہ کسی کو ہلاک کرنا یا کسی کو بچانا، یہ صفات کارسازی کس کے لیے ہیں؟ والحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی کی ہیں جو رب العالمین. اب آیت کا معنی سمجھ میں آ گیا. اس مقام پر الحمدللہ کے جو لفظ لایا گیا ہے، اگر یہ معنی نہ کیا جائے، اس بات پہ یوں ترتیب نہ دی جائے تو الحمدللہ کا معنی بنتا نہیں. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی. اور جب ان کی جڑ کاٹی گئی، اللہ کا عذاب آیا تو پھر ان کو ان کا خود ساختہ معبودوں سے کوئی بچا نہ سکا. کیوں بچا سکتا؟ بچا سکتا ہی نہیں تھا. اس لیے کہ کسی مصیبت میں کسی مصیبت زدہ کو بچانا اللہ کا کام. قدرت کے صفات کا مالک، صفات کارسازی کے مالک اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں، تو کیسے بچاتا؟ کسی کو ہلاک کرنا یہ کہ اللہ کے اختیار میں، اور کسی کو بچانا یہ بھی کس کے اختیار میں ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. اب سورہ ہود نکالیے. بہت سے انبیاء کے اور قوموں کے تذکرے ہیں. اس کی آیت نمبر 101 اور 101. تین سو 8 میرے پاس 301 ہے، آپ کے پاس 308 ہوگا. اس سورہ مبارکہ کے اندر نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. ان تمام انبیاء کرام کی قوم پر جو خدا کا عذاب آتا رہا ان کے تذکرے ہیں. اب آیت نمبر 100 دیکھیں. ذالک من انباء القری، یہ وہ حالات تھے ان بستیوں کے، نقصہ علیک کا جو ہم آپ کو سناتے تھے. ان قوموں کے حالات ہم نے آپ کو سنائے. نوح علیہ السلام کی قوم پر خدا کا عذاب آیا، ساری قوم غرق ہو گئی. جس کو وہ پکارتے رہے لیکن کوئی نہیں بچا سکا، ساری قوم غرق ہو گئی. ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھیوں کا عذاب آیا، ساری قوم تباہ و برباد ہو کے نام نشان مٹ گیا. صالح علیہ السلام کی قوم پر ایک زلزلے کی شکل آئی اور وہ تباہ ہو گئے. لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، ان کو تباہ کر دیا گیا. اس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا گیا. اس کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء القری، کچھ حالات ہیں ان بستیوں کے، ان قوموں کے، نقصہ علیک ہم آپ کو سناتے ہیں. منہا قائم، ان بستیوں سے کچھ تو ابھی تک موجود ہیں، جیسے مصر کے فرعون تباہ ہو گیا لیکن ابھی وہ شہر بستی موجود ہے. وہ حسین اور بعد کی جڑ کٹ گئی، وہ ساری کی ساری بستیاں نام نشان مٹ گئے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو اور بستیوں کو فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ایسا عذاب رہا کہ نیچے کو اوپر کر دیا، اوپر کو نیچے کر دیا.
ساری تباہ ہو گئی، لیکن ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ غور کیجیے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو برباد ہوئے، تباہ ہوئے، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، وہ خود ہی اپنی جانوں پر، یعنی ہمارے بھیجے وہ نبیوں کی بات کو ٹھکرایا، نبیوں نے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ بات مان جاؤ بچ جاؤ گے، نہیں مانو تو خدا کا عذاب آ جائے گا۔ نہیں مانی نبیوں کی بات، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا۔ انہوں نے در حقیقت عذاب لانے کا سبب کون بنے؟ وہ خود بنے، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب اس آیت کو دیکھیں، فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ، پھر کچھ کام نہ آئے ان کے وہ خود ساختہ معبود، کچھ بھی ان کو کام نہ آئے وہ بناوٹی خود ساختہ معبود، الذی یدعون، جن کو پکارا کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من شیء، کسی چیز میں بھی کام نہ آئے۔ کب؟ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا عذاب آ گیا تو پھر کوئی بھی ان کو کام نہ آیا۔ اللہ جا بجا یہ بات بتاتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا ان قوموں پر تو جن جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے تھے کوئی ان کے کام نہ آیا۔ آگے 26 پارے میں سورہ احقاف کی ایک آیت، سورہ احقاف کا آخری رکوع دیکھیں، یعنی سورہ احقاف کی اس کی آیت نمبر 28 دیکھیں، 27 اور 28۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی پیچھے اس رکوع میں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، قوم عاد کا اور اس کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ سارا بیان کرنے کے بعد وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم غارت کر چکے ہیں، تباہ ہلاک کر چکے ہیں جتنی بستیاں تمہارے آس پاس تھیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے اپنے احکام پھیر پھیر کر ان کو بیان کی تھے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ جب نہیں آئے تو خدا کا عذاب آیا اور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ، پھر کیوں مدد کو نہ پہنچے ان کو وہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، کیوں مدد کو نہیں پہنچے؟ امداد کن امداد کن، از بندگان آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر، بھاؤ لکھ پیڑا تک تو کشتی پار کر میری معین الدین اجمیری۔ پٹھان کہتے ہیں یا پیرا بابا رو رسے گا، یا لویا دانا رو رسے گا، اے پیر بابا ہماری مدد کے لیے پہنچ، اے بڑے جوان ہماری مدد کے لیے پہنچ۔ ہر قوم نے ہر زبان کے اندر اپنے اپنے خود ساختہ بناوٹی معبود کا ساز اور حل دربار مشکل کشاف بنا رکھے ہوتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ، انہوں نے بھی اپنے کچھ معبود بنا رکھے تھے جن کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، آڑے وقت میں کام آتے ہیں، پھر کیوں مدد کون آئے وہ؟ الذین اتخذوا من دون اللہ، جن کو انہوں نے بنا لیا تھا کارساز اللہ کے سوا، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے آلہۃ، الہ بنا لیا تھا، مشکل کشا بنا لیا تھا ہر طرف۔ بل ضلوا عنہم، کیوں کس لیے کام نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ سب کے سب کھو گئے، ان سے گم ہو گئے۔ وذالک افکہم، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مشکل کشا یہ نیا جھوٹ تھا، اللہ فرماتا ہے افکہم، یہ جھوٹ تھا۔ وما کانوا یفترون، اپنے طرف سے انہوں نے یہ جھوٹ گھڑ لیا تھا۔ قرآن کریم میں آگے انشاءاللہ آپ چلیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے منکشف ہوتی ہیں۔ میں سب سمپل آپ کو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ الحمدللہ رب العالمین نے جب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، تو یہ جو سورہ انعام کی آیت آپ نے پڑھی ہے پوری ان قوموں کی بستیوں تباہیوں علاقوں کا ذکر کرنے کے بعد فَأَخْذَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس قوم ظالم قوم کی جڑ کٹ گئی۔ والحمدللہ رب العالمین، تو آپس میں جوڑ کیا ہے؟ رابطہ بنے گا۔ ان کی جڑ کٹ گئی تو کوئی ان کو بچا نہ سکا، کوئی ان کے کام آ نہ سکا، اس لیے کہ مشکل وقت میں کام آنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ الحمدللہ، تمام صفات کارسازی کا مالک، مشکل وقت میں کام آنے والا صرف اللہ ہے، تمام صفات کارسازی کا مالک اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔ تو یہ ہے اس آیہ کریمہ کا
صحیح مفہوم جو آپ حضرات کو میں نے عرض کر دیا کہ جب بھی اس آیت کو پڑھیں تو اس کا ترجمہ یوں کریں تمام صفات کارسازی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سارے قرآن کریم کے اندر جو مضمون بکھرا ہوا ہے وہ یہاں اس انداز سے ترتیب پائے گا۔ ویسے بھی رب العالمین کا لفظ بتا رہا ہے کہ صفات کارسازی کا مالک ہی اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، تو پھر صفات کارسازی کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ پکار کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ رب العالمین کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا سب جہانوں کا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، اسی سے لفظ تربیت نکلا ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ کسی چیز کو بتدریج آہستہ آہستہ بڑھانا اور حد کمال تک پہنچانا، اس کی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کے اس وقت اس کی تربیت کس انداز سے ہونی چاہیے، پھر کس انداز سے ہونی چاہیے، پھر کیسے ہونا چاہیے، پھر کیسے ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ بتدریج حد کمال تک پہنچانا، یہ اس کا نام ہے تربیت۔ اب مثال کے طور پر ایک بچہ وہ بھی تربیت کا مستحق ہے اور حقدار ہے، اس کی ایک تربیت تو وہی جو ماں کے پیٹ میں تھی، اب دوسری تربیت کا انداز وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، زمین پر پہنچتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں تربیت اور ناف کی نالی کے ذریعے سے، خون کے ذریعے سے ہو رہی تھی، اب وہاں سے دنیا میں آیا تو ناف کی نالی تو کٹ گئی، ڈاکٹر نے یا دایا نے اس کو چھری لے کر کاٹ دیا، وہ راستہ رزق پہنچانے کا تربیت کا بند ہو گیا۔ اس رب حقیقی تربیت کرنے والی ذات نے جسے پتا تھا کہ اس ننھی سی جان کو وہاں بھی میں نے پرورش کی ہے، لیکن دنیا میں پہنچانے کے بعد پھر روٹی کا لقمہ اس کے منہ میں ٹھوسا جائے گا تو یہ مر جائے گا۔ وہ لقمہ جو اس کی ماں کھاتی ہے، جس کا باپ یا خاندان کے لوگ کھاتے ہیں، وہی لقمہ اگر بطور تربیت اس کے منہ میں ڈالا جائے سالن میں بھگو کر تو یہ مر جائے گا۔ اس کو پتا تھا جس نے اس کو بنایا ہے، جو اس کی مصلحتوں کو سمجھتا اور جانتا ہے کہ اس کو ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورتوں کو نہ ماں جانتی ہے نہ باپ جانتا ہے، جو دنیا کا کوئی انسان جانتا ہے، اس کی ضرورتوں کو وہی جانتا ہے جس نے اس کو پیدا کی۔ اس لیے اس کی تربیت کا نظام اللہ نے یوں کیا ہے کہ دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ہی اس کی ماں کی چھاتیوں کے اندر اللہ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ پھر اس دودھ کے چھوٹے چھوٹے قطرے سے، وہ پیالوں کے ساتھ نہیں پلایا جاتا اس کو، جو بڑا آدمی سر پیالہ پورا گلاس بھر کر پی لیتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں، لیکن اللہ نے اس میں ایسی قوت رکھی ہے کہ اس سے نشو و نما ہو رہی ہے اور اسی کے اندر بچہ لذت پا رہا ہے۔ ویسے پیالے میں دودھ ڈال کر چمچ کر منہ میں ڈالا شاید نہ پیے، بہت بچے ایسے نہیں پیتے، لیکن ماں اپنی چھاتیوں سے لگاتی ہے تو پینے شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جو حقیقی تربیت کرنے والا رب ہے وہ جانتا ہے اس کی مصلحت کو، اور اس کی فطرت میں اللہ نے جو تقاضے رکھے ہیں ان تقاضوں کی تکمیل اس دودھ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ حقیقی پرورش کرنے والا رب وہ ہے۔ اکثر ماں باپ کے بارے میں کہتے فلانی تربیت کی ہے، ماں باپ کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ اول تو اس کے خالق نہیں ہے، رب وہ ہوتا ہے جو پہلے اس کو وجود دینے والا ہو، عدم سے وجود میں لانے والا ہو، پھر اس کو زندہ رکھنے کے لیے، پالنے کے لیے اس کے اسباب فراہم کرنے والا ہو۔ تو اس بچے کو عدم سے وجود میں لانے والا بھی اللہ، پھر اس کے لیے اسباب تربیت پیدا کرنے والا اللہ۔ ماں کی طاقت تو نہیں تھی کہ شادی کے اندر دودھ پیدا کر لیتی، نہ باپ کی طاقت تھی، نہ خاندان کی، نہ دنیا کے کسی انسان کی طاقت تھی، یہ تو اس اللہ ہی کی قدرت تھی۔ وہی ماں ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا۔ یہ دودھ کس نے پیدا کیا؟ اسی نے پیدا کیا جو جانتا ہے کہ آپ اس ننھی سی جان کی ضرورت ہے۔ یہ ہے رب۔ رب وہ ہے جو اس کی ضرورتوں کو اور مسئلوں کے سامنے رکھ کر اس کے لیے ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر والدین کی تربیت اصلی اور ذاتی نہیں ہوتی، بچے کو وجود میں لانے والے بھی وہ نہیں، جس دودھ کے ذریعے سے اس کی تربیت ہو رہی ہے وہ بھی پیدا کرنے والے وہ نہیں، وہ مجازی قسم کی تربیت ہے۔ وجود میں لانے والا بھی اللہ اور اس کی تربیت کا سامان پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ ماں باپ کی تربیت اس طرح ہے جس طرح کہ زمین کی روشنی، زمین میں خود روشنی نہیں ہے، زمین پر جو روشنی ہے یہ فیض ہے آفتاب کا،
وہ اس پر روشنی فراہم کرے تو زمین روشن ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی جو تربیت ہے یہ مجازی ہے اور یہ فیض ہے رب حقیقی کا، اس پروردگار عالم کا، اور اس سے مستعار ہے، اس کا عطیہ ہے۔ حقیقی تربیت کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا اور پھر اس کے اسباب پیدا کرنا۔ والدین نہ بچے کے خالق ہیں نہ سامان تربیت ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے اس سامان کو وہ کام میں لاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ والدین کی تربیت تو چند افراد کے لیے ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے ہوگی۔ تو جہاں تک رب العالمین ساری کائنات کی تربیت کرنے والا ہے، ساری کائنات کی تربیت کرنے والا۔ عالم ایک جہان ہے، انسانوں کا ایک جہان ہے، پرندوں کا ایک جہان ہے، کیڑے مکوڑوں کا ایک جہان ہے، سمندری مچھلیوں کا ایک جہان ہے، فرشتوں کا ایک جہان ہے، جنگلی جانوروں کا ایک جہان ہے۔ یہ تو چند ایک چیزیں وہ ہیں جو ہم نام لے رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں 18,000 عالم ہیں، اور ان آسمانوں سے اوپر بھی، دوسرے آسمان پر، تیسرے چوتھے پر بھی بعض نے کہا ہے کہ مخلوق بستے ہوئے انسان بستے ہیں، لیکن عالم بالا میں بسنے والے انسان، ان کے اندر اللہ نے اس عالم کی، اس دنیا کی فضا کے اندر جینے کی استعداد پیدا کر دی۔ وہ استعداد پیدا کری، ضروری نہیں کہ یہاں والوں کی جو برداشت ہو وہاں والوں کی وہی ہو سکتا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ برداشت رکھی ہو۔ بہرحال مفسرین نے لکھا ہے کہ اس عالم بالا میں جس طرح اس زمین پر انسان بستے ہیں، آسمانوں کے اوپر بھی انسان بستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کو ان کی مسئلتیں بھی معلوم ہیں اور ان کی ضرورتیں بھی معلوم ہیں، ان کو پوری کر رہا ہے۔ ہم اب سے تقریباً 45-46 سال پہلے کی بات ہے، جب میں پنجاب میں آیا تھا، پہلے سال گجرانوالہ شہر کے اندر، وہ شہر ہمارا باغ کہلاتا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، انوار العلوم، اب بھی شاید ہے۔ مولانا زاہد الراشدی اس مسجد کے خطیب ہیں۔ اس زمانے مولانا زاہد الراشدی بھی چھوٹے سے تھے، ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے۔ پہلے سال اس مدرسے میں داخل ہوا، ایک کتاب ہم نے پڑھی تھی، اس کا نام ہے نفحۃ العرب۔ وہ کتاب عربی زبان سکھانے کے لیے، اس میں ایک قصہ پڑھا، وہ قصہ سنانا چاہتا ہوں تربیت کے حوالے سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تو آپ کو معلوم ہے ہی، کہ ایک عظیم پیغمبر تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے، ان کے والد کا نام حضرت داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہ بنایا اور بیٹے کو بھی بادشاہ بنایا۔ یہ بادشاہ نبی ہیں، درویش نبی نہیں، بادشاہ نبی ہیں۔ کچھ درویش نبی بھی گزرے جیسے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ درویش نبی ہیں، اور کچھ بادشاہ نبی گزرے جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جن و انس پر حکومت عطا فرمائی، جنوں پر، انسانوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، یا اللہ تو نے اتنا بڑا انعام مجھ پر کیا ہے، اتنی بڑی سلطنت اور بادشاہ کا مالک بنایا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ تیری مخلوق کی دعوت دوں۔ یہ مضمون پورا ہونے دینا، مجھے رات کو کاٹ نہ دینا، برداشت کر لینا، کیونکہ کل یہ مضمون بیان نہیں ہوگا۔ میں آپ کے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میری مخلوق ہے، میں نے بنائی ہے، میں ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، میں ہی رہا ہوں۔ ان کے دل میں جوش تھا اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اللہ نے جس انسان کو کوئی نعمت عطا کی ہو تو اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور شکر گزاری کا یہ معنی نہیں کہ انسان تسبیح لے کے یا اللہ شکر ہے شکر ہے شکر، یہ وظیفہ پڑھتا رہے۔ شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ جس قسم کی نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کو اس طرح استعمال کرو جس سے اللہ راضی ہو۔ مثلا اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو خدا کے مخلوق پر خرچ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ نے علم دیا ہے تو علم کو خدا کے مخلوق تک پہنچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت علم کا شکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کسی طرح شکر ادا کرنے کے لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی
کہ یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کیسے؟ اب مخلوق کو اطلاع کون دے گا؟ دعوت نامے کون بھیجے گا؟ اللہ سے درخواست ہے یا اللہ تو اپنی مخلوق کو حکم دے دے کہ سلیمان نے، میرے پیغمبر سلیمان نے تمہاری دعوت کی ہے. اور سلیمان علیہ السلام ہمارے دنیا کے حکمرانوں، بادشاہوں اور امیروں دولتمندوں کی طرح تو تھے نہیں کہ یہ جو کارندے ہیں کیٹرنگ والے ان سے کہا جائے کھانے تیار کرو. ان کو تو انہوں نے جنوں کا حکم دیا. ایک ایک جن ہزاروں انسانوں کے برابر کام کر سکتا ہے. مہینوں کی مسافت پر یا مہینوں کے مدت کے اندر وہ کھانے تیار کیے گئے. سارے جن بھی لگے اور انسان بھی لگے ہوئے. اور کتنا وہ شاہی نظام ہوگا سلیمان علیہ السلام کا، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. پھر اللہ سے درخواست یا اللہ اپنی مخلوق کو حکم دے کہ وہ آئیں، کیونکہ میں اطلاع نہیں دے سکتا. مجھے نہیں پتا کہ کہاں کہاں مخلوق بستی ہے. شاید اس قصے کے اندر بھی انسانوں کے لیے عبرت اور سبق ہو. اللہ تعالیٰ نے پہلے سمندر کی مخلوق کو حکم دیا جاؤ میرے بندے سلیمان نے تمہاری دعوت کی ہے. سمندر سے ایک مچھلی آئی، وہ بھی لنگڑی تھی، صحیح سالم نہیں تھی. وہ آئی اور مہینوں کے مدت پر جتنا بھی کھانا تیار کیا سب کے سب ہڑپ کر کے کھا گئی. اور پھر کہنے لگی میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور چاہیے. اور سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے، کہنے لگے اتنا کچھ کھا گئی اور مانگ رہی ہے. تو مچھلی کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی کہ مہمان کو گھر میں بلا کر یہ جواب نہیں دیا کرتے. اور سلیمان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، یا اللہ تو جانتا اپنی مخلوق کو، ان کی ضرورتوں کو تو جانتا اور پوری بھی تو کر سکتا ہے. رب حقیقی اس کو کہتے ہیں، رب العالمین ہے. ہمیں کیا معلوم کہ سمندر میں کتنی مخلوق ہے؟ ہم تو اپنی ضرورتوں کو پوری طرح سمجھتے نہیں، پورا نہیں کر سکتے. کتنی مخلوق ہے اللہ کی. وما یعلم جنود ربک الا هو. اور ان کی ضرورتوں کو سمجھتا بھی ہے، بر وقت پورا کرتا ہے. نہ ان کی دکانیں ہیں، نہ ان کے مربع ہیں، نہ ان کی فصلیں اور کھیتیاں ہیں. کھلا رہا ہے ان کو بھی، پلا رہا ہے. کتنی ہی مخلوق ہمارے سامنے پھرتی ہے، وہ انسان نہیں ہے. نہ ان کی نوکریاں ہیں، نہ ان کی دکانیں اور کاروبار ہیں، نہ ان کے بینک بیلنس ہیں، نہ ان کے زمینیں اور مربع ہیں. لیکن وہ بھی پل رہے ہیں، خدا ان کو پال رہا ہے. کبھی ہمارے اندر ایسی صلاحیت نہیں کہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ تم کہاں سے پل رہے ہو بھائی. کیونکہ جس نے ان کو بنایا ہے وہ ان کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے اور پوری کرتا ہے. اس کو رب کہتے ہیں. باقی بات انشاءاللہ پھر کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ ہمارا یہ درس ہفتے میں 4 روز ہوا کرے گا، عید سے لے کر جمعرات تک. جمعہ، ہفتہ اور اتوار درس نہیں ہوگا. جمعے کے دن تو اس لیے کہ جمعے کی مصروفیات کے سبب سے ریکارڈ بھی ہوتی ہے، مجھے پوری تیاری کرنی پڑتی ہے، جمعے کا بیان بھی ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کے روز کہیں نہ کہیں مجھے بیان کے لیے درس کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے. یہ ہفتے کے ایک دن تو جمعے کا اپنے عام مصروفیت کو 2 دن مجھے اکثر بیشتر مختلف جگہوں کے اندر درس کے لیے یا کسی بیان کے لیے جانا پڑتا ہے. اس لیے پھر درس کے بارے میں پروگرام شروع سے یہ تھا اور اب یہی ہے کہ 4 دن مسجد میں درس ہوا کرے گا اور باقی دن نالا ہوگا. اس میں آپ حضرات کے اپنے مسائل اور معاملات ہوتے ہیں پورا کر لیں گے. ایک تو یہ آپ کو اطلاع دینی تھی اور دوسری یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی دن بارش ہوتی ہے اور بڑی تیز بارش ہوتی ہے، عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل بارش ہوتی ہے شہر بھر کے اندر، اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ اس دن درس کا نالا ہوگا. میرے لیے تو مشکل کوئی بھی نہیں، میرے درسنے کے لیے جانا ہوتا ہے، لیکن آپ حضرات جو دور سے آنے والے ہیں خاص طور پر ان کی مصلحتوں کو زیادہ سامنے رکھنا پیش نظر ہے. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے اپنے رابطہ نمبر، امید ہے کہ آپ لکھ کر رہے ہوں گے،
ہاں جیسا بھی ہے، لیکن رابطہ نمبر اچھی بات ہے. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس دور کے اندر موبائلوں کے ذریعے سے میسج بھیج دیے جاتے ہیں کہ آج درس نہیں ہوگا، تو اس میں گھر سے نکلنے کی یا تجربے میں بدلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. صرف ضروری نہیں ہے کہ بارش ہی کی وجہ سے درس میں ناغا ہو، اور ہمارے ذات انسان کو لاحق ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ بیماری کا کوئی سبب ہے یا اچانک مجھے کوئی اور شہر سے باہر جانے کی صورت آ گئی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اطلاع دینا ہمارا ضروری ہے. میں نے عبدالباسط صاحب سے کہا تھا کہ ایک ڈائری لائیں، اور ایک ڈائری لائیں، سب دوستوں کے نمبر اور ڈائری کے اندر ترتیب وار جو ہے لکھ دیے جائیں گے، رابطہ نمبر بھی، لیکن یہ ہے کہ نمبر سب کے معلوم ہونے چاہیے. ہاں صرف نام اور خون اپنے علاقہ بھی لکھیں. اور دیکھیے ہم ایک مشن کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہم جڑ گئے ہیں. اب ہم ایک برادری ہیں، ایک گھرانے کے لوگوں کی طرح ہیں. ہر ایک کی راحت کا خیال رکھنا، اس کی صحت کے بارے میں معلومات رکھنا، یہ دوسرے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے. آپ سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ کوئی ایک صحابی نماز میں نظر نہیں آتا تھا تو سب کو تشویش راحت ہو جاتی تھی، خدا نخواستہ کیوں نہیں آیا. سارے کے مسلمان تھے، ابھی کے مسلمان تھے، نماز چھوڑنے والے تو تھے نہیں، لیکن کیوں نظر نہیں آ رہے، کیا وجہ تھی؟ پھر اس میں تجسس ہوتا تھا، پوچھتے تھے، معلومات کرتے تھے کیوں نہیں آئے. خدا نخواستہ کوئی بیمار تو نہیں ہو گئے، یا خدا نخواستہ کوئی موت تو واقع نہیں ہوگی. سو مسائل کیسے ہوتے ہیں. تو آپس میں ہمارا ایسا رابطہ رہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم ہو، اور ہمدردی. مسلم معاشرہ اسی کو کہتے ہیں. خود غرض بن کر زندہ رہنا چاہیے، یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان رحماء و بینہم، ابھی آپ سن سکیں کہ جن کو ایمان کی دولت ملی، نبی کے ساتھی بنے، تو اللہ نے فرمایا رحماء و بینہم، آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں. مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے، پیار کرنے والے ہوں، ان کی خیر خواہی ہر وقت پیش نظر مطلوب ہو، ان کی خیریت پوچھے، بیماری بھی انسان راحت ہو سکتی ہے. تو اس طرح اطلاعات جب ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ان ساتھیوں کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے یا مزاج پرسی کے لیے جانا بھی ممکن ہو سکے گا. لیکن جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے مزاج پرسی کی جا سکتی ہے. اس لیے آپ حضرات اس بات کا احساس کریں اور اپنا علاقہ بھی اور اپنا رابطہ نمبر نام سمیت دے دیں تاکہ اس کو نوٹ کر لیا جائے. اور پھر جو ساتھی جس کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ کل میرے ساتھ ایک دوست بیٹھا تھا، آج نظر نہیں آ رہا. تو نام بھی معلوم ہو تو پھر انشاءاللہ فون کر کے انسان معلوم کر سکتا ہے خیر تو تھی، آپ کیوں نہیں آئے. انسان کو کوئی اور اپنے حالات بھی ہو سکتے ہیں، کام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی اس محفل کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ چھوٹے موٹے کاموں کو آگے پیچھے کریں، اس میں ناغا نہ ہو. جب ایک دفعہ یہ نعمت آپ کو مل گئی تو یہ سمجھ جائیں کہ بہت بڑی سعادت ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر ستکون و فتن، ان قریب بہت بڑے فتنے آئیں گے، بہت فتنے آئیں گے. تو پوچھا گیا ہمارا مخرج منہا، ان فتنوں سے چھٹکارے کی، ان سے نجات پانے کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جو جڑ جائے گا وہ فتنوں سے بچ جائے گا، اور جو کتاب سے کٹا رہے گا وہ فتنوں سے نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، زمینی فتنے ہوں یا آسمانی فتنے ہوں، دینی ایمانی فتنے ہوں. اللہ سب کی جسم و جان کی بھی حفاظت فرمائے اور ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائے اور کاروبار کی اور اہل و عیال کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ سب دوست، سب بھائی ایک دوسرے کے لیے اس طرح بن جائیں جس طرح اپنی اولاد کے لیے بنتے ہیں یا اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے بنتے ہیں. دیکھیے نسلی رشتے کٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ایمانی رشتہ جو ہے برقرار رہتا ہے. یہ اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے. بعض اوقات بھائیوں کے اندر دنیا مفادات کی خاطر ایسا لڑائی پڑتی ہے کہ زندگی بھر ایک دوسرے شکل نہیں دیکھتے، لیکن جو دین کی نسبت سے رشتہ بن گیا یہ کبھی نہیں ٹوٹتا، بے شک یہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ مبارک سلسلے سے آغاز ہوا ہے. اس وقت اس کا اختتام نہیں ہوگا، یہ باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ ہمارے دلوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنا پیار کرنے والا، شفقت رحمت والا، ہمدردی کرنے والا بنا دے کہ ہم اپنے گھر کے افراد جیسا دوسرے کے لیے احساس کریں. اور ہاں ایک بات
ہمارے ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ درس اور جمعے کے بیانات بھی نیٹ پر آڈیو پروگرام جو ہیں وہ اس کو چڑھا دیے گئے ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں نیٹ کے ذریعے سے. البتہ جو ویڈیو اب بن رہی ہے اس کو بھی شاید ایڈریس کیا ہے فیس بک. میں برطانیہ گیا 2 سال پہلے، تو میرے چھوٹے بھائی نے، وہ بھی قاری ہیں، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، ان کے گھر میں تھے تو بھائی کہنے لگے انڈیا کا ایک قاری ہے یہاں آتا ہے اور بہت شاندار قرآن پڑھتا ہے. مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا یار، اور بچے نے کہا کہ نیٹ پر ہے. میں نے کہا مجھے سناؤ. وہ دیکھتے تھے، مجھے تو طریقہ ہی نہیں آتا، بچے وہاں برطانیہ میں پلے بڑے ان کو سب کو پتا. وہ لیپ ٹاپ دیکھ کر اس کو ڈھونڈنے لگے. وہ قاری صاحب تو نہ ملے، وہ قاری صاحب کو اتفاق سے نہ ملے، لیکن قاری صاحب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قاضی یونس کی نیٹ پر ساری تقریریں آ گئی. مجھے اس وقت بات پتہ چلا کہ پتہ نہیں کب سے وہ گرمیوں کا لباس بھی، اس میں بھی میری تقریریں آ رہی ہیں، اور جو سردیوں کا لباس ہے روانی میں نے اس میں تقریریں آ رہی ہیں. غالب ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کیا ہے؟ تو یہ چھپے ہوئے رستم ہے، انہوں نے پتہ نہیں بہت سے ہے. تو مجھے پتا چلا وہاں، میں نے بچے سے پوچھا، میں نے کہا تم نے بتایا نہیں؟ کہتے طیب ہم تو بہت صحیح آدمی تقریر سنتے ہیں، شاید آپ کو پتا ہوگا اس لیے ہم نے آپ سے کریں. میں نے کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں، نہ میں تو اس بات کو جانتا ہوں، مجھے تو سیدھا سیدھا موبائل پر کال کرنا، کال سننا ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں آتا. کتابوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں، یہ دنیا دوسری چیزیں جو ہے ابھی تک اس میں نابلد ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے. تو وہی وجہ ہوئی کہ جب میں وہاں برطانیہ گیا تو ایک دو جو مجھے جمعہ میں نے پڑھایا، تو وہیں کسی نیٹ کے ذریعے سے اطلاعات پہنچ گئی کہ وہ پاکستان سے یہاں آیا ہوا. پھر جہاں جہاں بھی میں گیا تو بہت سارے شاعر بھی وہاں پہنچے. میں حیران رہا کہ ہاں پاکستان کے اندر کتنا شوق نہیں ہوتا، حتیٰ کہ لاہور شہر کے اندر اگر کہیں میرا بیان ہوتا ہے تو ہمارے اپنے ساتھی نہیں ہوتے، لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے لوگ جا رہے ہیں. مثال کے طور پر لاہور سے نکل کر لوگ رحیم یار خان جا رہے ہیں، حیدرآباد جا رہے ہیں، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے. جہاں میں جاتا ہوں وہ شکلیں نظر آتی ہیں. میں نے پوچھا بھی بھائی آپ کو، میں نے وہاں دیکھا، کہنے لگے کہ آپ کو پتہ چلا تھا ہم یہاں ہیں، ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. اور اسی بنا پر وہاں کے آکسفورڈ میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سارا کالج یونیورسٹی کا شہر ہے، جو حضرات گئے ہیں ان کو تو پتا ہے، میں نہیں گئے تو میں، آپ نے سنا ہوگا، میں تو وہ ساری یونیورسٹی دیکھ کر آیا ہوں. وہاں اکثر پاکستان سے گئے ہوئے، ہندوستان سے گئے ہوئے نوجوان تعلیم کے لیے گئے ہیں مسلمان. تو جب انہوں نے بیان سنا میرا تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے. جتنے آپ حضرات ہیں سے زیادہ تھے وہ جو کالجوں کے نوجوان تھے. گھیرا ڈال دیا مجھے، کہنے لگے کہ آپ یہاں رک رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی محبت، آپ کی چاہت، اس کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن میرے لیے رکنا مشکل ہے. کیوں؟ یہاں تو لوگ آتے ہیں، میں ترلے کرتے ہیں. میں نے کہا جب میرے پونڈ کمانے کا زمانہ تھا وہ تو نکل گیا 30-40 سال پہلے، سیدھی سی بات ہے. اب میں یہاں آ گیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مسلمان میرے ساتھ جوڑ دیے ہیں. کوئی مناسبت مجھ سے پیدا ہوئی ہے، میری باتوں کو سمجھ میں آتی ہیں، فائدہ پہنچ رہا ہے. اب میں ان کو چھوڑ کے یہاں پونڈ کمانے کے لیے آ جاؤں، مجھے کیا پتا کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ آگے میں کمانے کے قابل بھی رہوں گا یا کوئی اور مصیبت آ جائے گی. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کیسے کیسے حالات بھی ہیں، انشاءاللہ زندگی کے دن وہی گزاریں گے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا، آنا ہوا ہے تو پھر آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی رہے گی کچھ. لیکن یہ ہے کہ آپ نے برطانیہ میں آ کر پونڈ کمانے کے لیے اور دنیا کے اپنے معاملات کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے میرا کوئی ارادہ بھی نہیں. جہاں بھی ہم بھوکے نہیں سوتے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے تک ہمارے مقدم لکھا ہے وہ پہنچ کر رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑی خوشی یہ ہے یہاں رہتے ہوئے، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس یہ ہے کہ کھل کر اللہ کا دین، اللہ کا قرآن بیان کرنے کے جو اللہ موقع دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی پاؤنڈ بننی ہے. الحمدللہ. باقی زندگی جتنے دن بھی اللہ نے باقی رکھنے ہیں اسی دن زندہ رہیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ انجامی خیر فرما دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. یا اللہ ہمارے یہ بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما. قرآن کریم کا نور سے ہمارے دل و دماغ کو روشن فرما. اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد
شخص ہیں یا اللہ سب کو اپنے دین کے لیے چن لے اور سب کے دل اور دماغ کو یا اللہ قرآن کے لیے کھول دے، قرآن کو یا اللہ صحیح طریقے سے دل دماغ میں بٹھانے کی اور یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور پھر ایسا جذبہ عطا فرما کہ اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بن جائیں۔ اے اللہ سب میں اتنی استعداد اور صلاحیت پیدا فرما، سب کو ایسا شوق اور جذبہ نصیب فرما۔ العالمین اس پیغام کو دنیا بھر کے اندر پھیلانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو سچ کو سچ کی شکل میں ہمارے سامنے لا اور سچ کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کی صورت میں سامنے لا کر اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ جتنے ہمارے دوست بیمار ہیں ان کے گھروں میں بیماری ہے، آمین یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تو سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ آمین یا رب۔ ہمارے ساتھی حافظ شاہد صاحب چند روز سے ان کو کچھ تکلیف ہے، ان کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عافیت نصیب فرمائے، اور جتنے ساتھی بھی یہاں موجود ہیں رفقا ہیں ان کے گھروں کے اندر خواتین بیمار ہیں یا بچے بیمار ہیں، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس بات پر تو قادر ہے کہ بیماری لا بھی سکتا ہے ہٹا بھی سکتا ہے، یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان گھروں کی پریشانیاں نکال دے، دور فرما دے، ان گھروں کو یا اللہ خوشیوں کا گہوارہ بنا دے، سکون نصیب فرما، بے سکونی ختم فرما دے، ٹینشنیں ختم فرما دے۔ یا اللہ سب کو رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے بچنے کی ہم سب کو، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرما، حرام کی نفرت ہمارے اندر بٹھا دے، اور اس کے حالات میں ہمیں صبر اور قناعت نصیب فرما، اسی پر قناعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں، بیماریوں کے شکل کے اندر ہیں، یا تنگ دستی کی شکل میں، یا کاروبار کی خرابی کی شکل سے ہیں، یا گھریلو جھگڑوں کے سبب سے ہیں، یا عدالتی مقدمات کے ذریعے سے کوئی بھی صورت ہے، یا اللہ پریشانی سب کی دور فرما دے۔ اے اللہ سب کو سکون اور امن نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو جانے والوں نے کلمہ طیبہ نصیب فرما، جو باقی ان کا خاتمہ ایمان کا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔